عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کتب اللہ مقادیر الخلائق، اللہ تعالیٰ نے مخلوق کی تقدیر کو کب لکھا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر کو تب لکھا، قبل ان یخلق السماوات والارض، زمین و آسمان کی تخلیق کرنے سے بخمسین الف سنۃ، 50,000 سال پہلے، زمین و آسمان کی تخلیق سے 50,000 سال پہلے اللہ تعالیٰ نے میری اور آپ کی تقدیر کو لکھ دیا ہے، مخلوق کی تقدیر کو لکھ دیا ہے، یعنی اس کے ساتھ ہونے والا کیا ہے، تقدیر کیا ہے کہ آدمی جنتی ہے یا جہنمی ہے، تقدیر کیا ہے کہ اسے رزق کتنا ملے گا، تقدیر کیا ہے کہ اس کی زندگی کتنی ہوگی، یہ کتنا جیے گا اور کہاں مرے گا، کہاں زندگی گزارے گا، اس کو رزق کتنا ملے گا، اس کے بال بچے کتنے ہوں گے، اس کی شادی ہوگی تو کتنی خواتین ہوں گی اور بچے کتنے ہوں گے، تو یہ تمام چیزیں لکھی جا چکی ہیں، مگر اس پر ہم بات کرتے ہیں۔ تو یہ حدیث پہلے آپ نے سمجھ لی کہ کتب اللہ مقادیر الخلائق قبل ان یخلق السماوات والارض، اللہ تعالیٰ نے مخلوقات کی تقدیر کو زمین و آسمان بنانے سے 50,000 سال پہلے لکھ دیا ہے۔ تو جب زمین و آسمان نہیں تھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے عرش تو کسی چیز کا محتاج نہیں ہے، تو ارشاد ہوا وَكَانَ عَرْشُهُ عَلَى الْمَاءِ، اس کا عرش علی الماء پانی پر تھا، اس کا عرش پانی پر تھا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش پانی پر تھا، اور پروردگار عز و جل نے اس وقت مخلوقات کی تقدیروں کو لکھ دیا ہے۔ جب ہماری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ ہمیں رزق کتنا ملے گا، تو پھر ہم اس کے لیے کوشش کیوں کرتے ہیں؟ ہماری تقدیر میں لکھا جا چکا ہے کہ ہماری زندگی 60 سال کی ہے یا 50 سال کی ہے، تو پھر ہم اس کے باوجود اپنی زندگی میں برکت کی دعائیں کیوں کرتے ہیں، اپنی لمبی عمر کی دعائیں کیوں کرتے ہیں؟ 15 شعبان کو نفل پڑھتے ہیں درازی عمر بالخیر کے، کہ ہماری عمر طویل ہو۔ عمر تو لکھی جا چکی ہے، رزق تو لکھا جا چکا ہے، کہاں مرنا ہے لکھا جا چکا ہے، کب مرنا ہے لکھا جا چکا ہے، جنتی ہوگا یہ بھی لکھا جا چکا ہے، جہنمی ہوگا یہ بھی لکھا جا چکا ہے۔ تو پھر بندہ دعائیں کرتا ہے، خود بھی دعائیں کرتا ہے، بزرگوں سے بھی دعائیں کرواتا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ دراصل لکھا جا چکا ہے، مگر میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ایک اور حدیث ہے کہ ان الدعاء يرد القضاء بعد ما ابرم، کہ بے شک دعا وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے بعد اس کے کہ فیصلہ اٹل ہو چکا ہو۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقدیر یقیناً لکھی ہے، مگر ہم نہیں جانتے کہ ہمارے بارے میں یا ہمارے بارے میں جو فیصلے لکھے گئے ہیں، یہ تقدیر کی کون سی قسم میں لکھے گئے ہیں۔ ہم نہیں جانتے کہ آیا وہ تقدیر کی پہلی قسم میں ہے، تقدیر کی دوسری قسم میں ہے یا تیسری قسم میں ہے۔ صاحب بہار شریعت نے تقدیر کی 3 قسمیں بیان کی۔ تقدیر کی ایک قسم تو وہ ہے کہ جس میں اللہ تعالیٰ نے جو فیصلے لکھے ہیں اس میں تبدیلی ممکن ہی نہیں ہے، نہ دعاؤں سے، نہ بزرگوں کی دعاؤں سے، نہ آپ کی میری دعاؤں سے، نہ ہی کسی کی دعا سے تبدیلی ممکن نہیں ہے، وہ اٹل فیصلے ہیں۔ اس کی مثال قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو قوم لوط کے حوالے سے دعا کرنے سے منع فرمایا۔ جب فرشتے قوم لوط پر عذاب لے کر آئے اور ابراہیم علیہ السلام کو اطلاع دی، انفارم کیا کہ ہم عذاب لے کر آئے ہیں، تو ابراہیم علیہ السلام نے دعا کی کہ الہی عذاب ٹال دے، تو اللہ نے فرمایا یا ابراہیم اعرض عن ھذا، اے ابراہیم اعرض عن ھذا، آپ اس معاملے سے اعراض فرمائیے، انہ قد جاء امر ربک، آپ کے رب کا فیصلہ آ چکا ہے، وانہم آتیہم عذاب غیر مردود، اور وہ عذاب ٹلنے والا نہیں۔ تو وہاں اللہ تعالیٰ نے اپنے نبی کو دعا کرنے سے منع کر دیا کہ اس حوالے سے آپ دعا نہ کیجئے کہ فیصلہ ہو چکا ہے۔ یہ ہے تقدیر کی پہلی قسم، جس میں تبدیلی ممکن نہیں ہے، جہاں نبیوں کو بھی دعا کرنے سے منع کر دیا جاتا ہے اور جہاں دعا کارگر نہیں ہوتی۔ تقدیر کی ایک دوسری قسم ہے کہ جہاں میری آپ کی دعا سے تو کام نہیں بنتا، لیکن بزرگوں کی دعاؤں سے
نبیوں کی دعاؤں سے، اولیاء کی دعاؤں سے کام بن جاتا ہے۔ یہ تقدیر کی دوسری قسم ہے جس کے بارے میں حدیث پاک میں ارشاد ہوا کہ ان الدعاء يرد القضاء، کہ دعا جو ہے وہ تقدیر کو بدل دیتی ہے۔ اور وہ تقدیر کی قسم ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک چیز، ایک فیصلہ تو لکھ دیا، لیکن ساتھ یہ بھی لکھا ہے کہ اگر اس نے دعا کی یا فلاں کام کیا یا فلاں چیز کی تو اس کی زندگی میں برکت دے دی جائے گی۔ فلاں شخص نے اس کے لیے دعا کی، اسے کہتے ہیں معلق، یعنی لٹکی ہوئی۔ ایک بات لکھی ہے مگر اس بات کو کسی بات کے ساتھ معلق کیا ہے، لٹکایا ہے کہ یہ ہوا تو یہ ہو جائے گا۔ اس کی مثال آدم علیہ السلام نے لوح محفوظ پر اپنی ذریت اور اپنے بچوں کی عمر دیکھی، اس کی زندگی کتنی ہے، تو اپنے بیٹے کی عمر دیکھی، دیکھا کہ اس میں کم ہے، آپ کی عمر 1000 سال، بچے کی عمر کم تھی بیٹے کی۔ تو اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا کی کہ مولا اس کی زندگی بڑھا دے۔ فرشتوں نے بتایا کہ فیصلہ تو ہو چکا ہے۔ آدم علیہ السلام نے کہا اچھا میری زندگی میں سے 40 سال کم کر کے ان کو دے دیے جائیں، 40 سال یا غالباً 40 سال ہی، تو وہ کم کر کے ان کے دے دیے گئے۔ جب 960 سال ہوئے اور موت کے فرشتہ آیا، آپ نے کہا ابھی تو 1000 پورے نہیں ہوئے، تو کہا آپ نے 40 سال تو بیٹے کو دے دیے۔ تو وہاں عام طور پر تبدیلی ممکن نہیں تھی، ابتدان دعا کی تو ابتدان بتا دیا گیا کہ فیصلہ ہو گیا ہے، مگر اللہ کے نبی نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تو کام بن گیا، اور جو عمر آپ دینا چاہتے تھے اپنی کم کر دی اور ان کی بڑھا دی، دعا قبول ہو گئی۔ تقدیر کی ایک تیسری قسم ہے جس میں آپ کی اور میری دعائیں بھی فائدہ کرتی ہیں، جس کے بارے میں حدیث میں ارشاد ہوا ان الدعاء يرد القضاء، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے، کہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دعا تقدیر کو بدل دیتی ہے، کہ بندے کے بارے میں لکھا ہے کہ اس کو رزق ملے گا اتنا، مگر وہ شخص دعا کرتا ہے یا دعا کرواتا ہے، اور معلق ہے کہ اگر اس نے دعا کی، کروائی، صدقہ دیا، خیرات کی، یہ تمام کام کیے تو اس کی عمر اتنی کر دی جائے گی، اس کا رزق اتنا کر دیا جائے گا۔ یہ علم الہی میں ہے کہ فائنل ہونا کیا ہے، کہیں ایسا نہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کو نہیں پتا کہ ہونے والا کیا ہے، اللہ جانتا ہے کہ ہونے والا کیا ہے، مگر فرشتوں کے علم میں یہ ہے کہ اگر اس نے دعا نہ کی، صدقہ نہ کیا، خیرات نہ کیا تو اس کی عمر اتنی، اس کا رزق اتنا، اور اگر دعا کی، صدقہ کیا، خیرات کیا، یہ چیزیں کی تو اس کا رزق یا اس کی عمر اتنی، مگر فائنل جو ہونے والا ہے وہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ جانتا ہے، اور وہ اللہ نے اپنے علم سے لکھ دیا۔ اب سوال یہ ہوتا ہے کہ جب ہمارے بارے میں لکھا ہوا ہے کہ مثال کے طور پر ایک شخص چوری کرتا ہے، اور اس کو آپ سمجھائیں کہ بھائی اپنے چوری کیوں کی، تو کہتا ہے کہ بھائی تقدیر میں میرے لکھا ہوا تھا چوری کرنا، مقدر میں تھا تو میں نے کر لی چوری، تو اس میں میرا کیا قصور؟ یا قیامت کے دن جب بندہ آئے اور سوال ہو کہ شراب کیوں پی، تو وہ کہے مولا تو نے تقدیر میں لکھا تھا کہ میں نے شراب پینی ہے تو میں نے پی۔ تو ایسا نہیں ہے۔ اس کا جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو نہ، ایسا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو نہ مجبور بنایا ہے کہ بالکل مجبور ہے کہ جو لکھا ہے وہی کرنا ہے، انسان مجبور نہیں ہے، اور نہ ہی ایسا بنایا ہے کہ وہ جو چاہے کرے، بلکہ علماء یہاں مثال دیتے ہیں کہ انسان نہ ایسا ہے کہ وہ مقدور ہے 100%، نہ مجبور ہے 100%، بلکہ انسان کی قدرت یہ ہے کہ وہ 2 پیروں میں سے ایک پیر تو اٹھا سکتا ہے کسی بھی کام کو بڑھانے کے لیے، کسی بھی کام کو کرنے کے لیے، لیکن جب تک پہلا پیر رکھے گا نہیں دوسرا اٹھا نہیں سکتا، تو یہ درمیان میں ہے۔ اب سوال یہ ہوا کہ جناب اگر اس کے بارے میں لکھا ہے کہ اس نے فلاں گناہ کرنا ہے اور اس نے گناہ کیا، تو اب اس کا قصور کیا؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ جو اس نے گناہ کیا وہ اپنی مرضی سے کیا، اپنی نفس کی شرارت سے کیا، شیطان کے بہکاوے سے کیا، اس نے نہیں کیا کہ لکھا ہوا، یعنی لکھا ہوا ہونے کی وجہ سے اس نے گناہ نہیں کیا، بلکہ یہ گناہ کرنے والا تھا، میرا رب جانتا ہے کہ اس نے گناہ کرنا ہے، تو اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے اس کو لکھ لیا۔ اس کی مثال میں عام طور پر یہ دیتا ہوں، اور یہ بیان میں پہلے بھی کئی بار کر چکا ہوں، غالباً آپ میں سے شاید کسی نے سنا بھی ہوگا۔ اس کی مثال دیتا ہوں کہ مثال کے طور پر آپ نے یہ آج زوم پر ہونے والا پروگرام دیکھا، یہ ریکارڈ بھی ہوا،
ریکارڈ ہونے کے بعد ہم نے اس کو اپلوڈ بھی کیا. اب بعد میں جب آپ سن رہے ہیں تو اپنے کسی دوست کے ساتھ سن رہے ہیں. اب آپ کہتے ہیں کہ دیکھنا ابھی مولانا صاحب کس بات کے بعد یہ بات کہیں گے. تو کیا آپ نے کہا اس وجہ سے میں نے وہ بات کہی؟ بلکہ میں تو کہنے والا تھا. آپ نے چونکہ پہلے سے وہ بیان سن لیا ہے تو آپ کو پتا ہے کہ اس بات کے بعد کیا بات ہونے والی ہے، اس جملے کے بعد کیا جملہ آنے والا ہے. آپ کو پہلے سے پتا چل گیا تو آپ اپنی نالج پر بیس کرتے ہوئے اپنے دوست کو بتا رہے ہیں. آپ کے کہنے کی وجہ سے میں نہیں بول رہا، بلکہ میں نے تو جو بولنا ہے وہ بولنا ہے. لیکن آپ نے چونکہ جان لیا، اس جاننے کی وجہ سے، اس علم کی وجہ سے آپ اپنے دوست کو بتانے پر قادر ہیں، اور آپ چاہے تو پوری سٹوری لکھ بھی سکتے ہیں. اسی طریقے سے یعنی اللہ تعالیٰ کے لیے کسی طرح کی مثال دینا مناسب نہیں ہوگا، لیکن صرف سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ بات ہے علم الہی کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے کائنات میں جو کچھ ہونے والا ہے وہ جان لیا ہے، وہ جانتا ہے. اور کیسے نہ جانتا ہو، کیونکہ وہ تو خالق ہے. تو اللہ تعالیٰ نے جب بندوں کی تقدیروں کو لکھا، پروردگار جانتا ہے کہ 50,000 سال بعد میں نے ہی زمین و آسمان بنانے ہیں، میں نے ہی آدم کو بنانا ہے، آدم کے بعد میں نے ہی اس کی ذریت کو پھیلانا ہے، میں نے ہی انسانوں کو بسانا ہے. پھر انسان ہوں گے، اس میں کچھ مسلمان ہوں گے، کچھ کافر ہوں گے. مسلمان یہ کریں گے، کافر یہ کریں گے. یہ رب نہیں جانے گا تو کون جانے گا؟ اللہ جانتا ہے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے علم سے ہر شخص جو کچھ کرنے والا ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے اسے لوح محفوظ میں لکھ لیا یا لکھوا لیا. اللہ تعالیٰ نے اپنے علم سے لکھا. تو پروردگار عز و جل نے جو لکھا ہے، اس لکھے ہوئے کی وجہ سے بندہ نیکی یا گناہ نہیں کرتا، بلکہ جو گناہ یا جو وہ نیکی کرنے والا ہے وہ اللہ جانتا ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اپنے علم کی وجہ سے اسے محفوظ کر لیا ہے. یہ تقدیر ہے. تو جو کچھ ہونے والا ہے اور جو کچھ ہوگا وہ رب جانتا ہے. جو کچھ کہے، اور وہ کیوں نہ جانے، کیونکہ تخلیق ہی اس کی ہے، بنایا ہی اس نے. جب ایک انجینئر کوئی پروڈکٹ بناتا ہے اور سامنے لاتا ہے تو اسے پتا ہوتا ہے کہ اس کی لائف کیا ہے. اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ اس میں کیا کیا ہرڈلز آ سکتے ہیں. اسے یہ بھی پتا ہوتا ہے کہ جب اگر اس میں ایشوز آئیں گے تو اس کو سالو کیسے کرنا ہے. تو ایک دنیا کا عام انسان، ایک انجینئر جس نے 2-4 سال پڑھائی کی اور کچھ وہ بنائے، تو وہ جو اپنی تخلیق ہے، جو چیز اس نے بنائی ہے، کریٹ کی، اس کے بارے میں جانتا ہے، اس کی لائف جانتا ہے، اس کے ایشوز کو جانتا ہے، اس کے ہرڈلز کو جانتا ہے. وہ کیا آگے اس کے کیا ہونے والا ہے، اس کی جو اس کے اندر جو پارٹ ہے، اس کی پارٹس کی لائف کتنی ہے، کیا کیا چیز کتنے کتنے ٹائم میں. آپ گاڑی لیتے ہیں تو آپ کو ایک ساتھ ایک بک بھی ملتی ہے کہ آپ نے اس کے ٹائرز اتنے ٹائم میں چینج کرنے ہیں، اتنے ٹائم میں یہ چینج کرنا ہے، اتنے ٹائم میں آئل چینج کرنا ہے، اتنے ٹائم میں ٹائمنگ بیلٹ چینج کرنی ہے، اتنے ٹائم میں یہ کام کروانے ہیں. تو جس کی چیز ہوتی ہے وہ جانتا ہے. تو یہ تمام کے تمام انسان اور تمام کے تمام جنات اور تمام کائنات اور تمام مخلوق یہ اللہ تعالیٰ کی ہے، اللہ نے بنائی ہے. تو پروردگار عز و جل ہر شخص کو جانتا ہے. بندہ اپنے آپ کو کتنا جانتا ہے؟ بندہ کہے میں اپنے آپ کو 100% جانتا ہوں. اللہ تعالیٰ ہمیں ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ ہم سے بھی زیادہ جانتا ہے، اس لیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ انسان کی شہرک سے بھی زیادہ قریب ہے، اور بندہ اس کی تخلیق ہے. اسی لیے کہا جاتا ہے کہ اگر بندہ نماز 5 وقت کا نماز کا عادی ہو، اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتا رہے. تو یہاں ایک مثال دی جاتی ہے کہ جس کی جس کی بنائی ہوئی چیز ہوتی ہے نا، جیسا بھی میں نے آپ کو ایک گاڑی کی مثال دی. اب اگر وہ نئی گاڑی ہے لیکن وہ آپ ہر مہینے یا جو بھی اس کا ٹائم ہے، ہر 2 مہینے میں آپ اس کو سروس اسٹیشن لے جاتے ہیں اور اس کو چیک اپ بھی کرواتے ہیں، اور اس کے اندر جو بھی خرابیاں ہیں اس کو درست کرواتے ہیں، تو گاڑی راستے میں کہیں بھی نہیں رکے گی، اس لیے کہ آپ اس کی ہسٹری جو ہے وہ اچھی مینٹین کر رہے ہیں، اور جو بھی کام ہوتا ہے فوراً اس میں کروا لیتے ہیں. جو اس کے انجینئرز ہیں اس کے سامنے آپ گاڑی لے جاتے ہیں. تو دنیا کی مشین جس نے بنائی ہو یا جو اس مشین کے جاننے والے ہوں، اگر دنیا کی مشین انجینئر کے ہاتھ میں مہینے میں ایک بار آتی ہے تو راستے میں کہیں نہیں رکتی، چلتی رہتی ہے. اگر یہی مشین روزانہ بندے کے سامنے آنا شروع ہو جائے، ایک مشین آپ نے بنائی ہے، کوئی بھی مشین آپ نے خود بنائی ہے، اور روزانہ آپ کے سامنے آتی ہے وہ مشین، آپ چیک کرتے ہیں، تو کیا بتائیے کہ وہ مشین اپنی پروڈکشن روکے گی، اپنا کام روکے گی؟ چلتی رہے گی. تو بندہ جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی تخلیق ہے.
جب بندہ پروردگار عز و جل کے سامنے ایک بار نہیں، 2 بار، 3 بار، 4 بار، 5 بار رب کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، اپنے رب کریم عز و جل جس نے بنایا ہے، جو کریٹر اور خالق ہے، اس کی بارگاہ میں حاضر ہو جائے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی جب نظر رحمت ہوتی ہے تو بندے کا دل صاف ہوتا ہے، اس کے دل میں ریا نہیں رہتی، اس کے دل میں عناد نہیں ہوتا، اس کے دل میں تکبر نہیں ہوتا، اس کی گناہوں کی عادت نہیں ہوتی۔ کیوں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مثال دی کہ اگر تم میں کوئی شخص اپنے گھر کے باہر نہر میں دن میں 5 بار نہائے تو بتاؤ وہ گناہوں سے پاک ہوگا یا نہیں، وہ میل کچیل سے پاک ہوگا یا نہیں؟ صحابہ نے کہا کیوں نہیں، 5 بار نہائے گا تو میل کچیل سے پاک ہوگا۔ تو کہا جو رب کی بارگاہ میں 5 بار حاضر ہو تو وہ گناہوں سے کیوں نہ پاک ہو؟ بندہ جب رب کی بارگاہ میں حاضر ہوتا ہے وہ اس کا خالق ہے، جو بندے میں کمی ہے وہ کمی دور ہوتی ہے اور مزید بلیسنگز، رحمتیں اور نور ملتا ہے، اللہ ہم کو نصیب کرے۔ تو خیر بات ایک دوسری ڈائریکشن میں چلی گئی، لیکن کام کی بات تھی تو میں نے مکمل کر لی۔ اس حدیث کے بعد ایک اور حدیث پاک، میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، اور اس حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال حدثنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الصادق المصدوق۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بیان فرمایا، اور وہ صادق و مصدوق ہیں، ان سے بڑا سچا کون ہو سکتا ہے؟ اور رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ ان احدکم، تم میں سے ہر شخص، اللہ ایک مثال دی رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ جتنے بھی انسان ہیں، انسان جب پیدا ہوتا ہے، پیدا ہونے سے پہلے وہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، تو وہ اپنی ماں کے پیٹ میں 40 دن رہتا ہے، فی بطن امہ 40 یوما، 40 دن تک اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، ثم یکون فی ذلک علقۃ، اور پھر وہ ایک خون کا لوتھڑا ہوتا ہے، مثل ذلک، کوئی آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی چیز اٹھا کر مثال دی، ثم یکون فی ذلک مضغۃ مثل ذلک، اور پھر وہ گوشت کے لوتھڑے کی طرح ہوتا ہے، اور بندہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، 40 دن میں وہ ایک خون کا سمجھے ایک پیس بن جاتا ہے، پھر اس کے بعد وہ گوشت کا پیس بن جاتا ہے، ثم یرسل الملک، پھر اللہ تبارک و تعالی یرسل الملک، پھر اللہ تبارک و تعالی ایک فرشتہ بھیجتا ہے، ثم یرسل الملک فینفخ فیہ الروح، پھر وہ جو فرشتہ ہے وہ روح پھونکتا ہے۔ انسان کا جسم اور انسان کی جان اور انسان کی روح یہ الگ الگ چیزیں ہیں۔ ایک تو وہ ہے جو ہمیں نظر آتا ہے، یہ انسان کا جسم ہے، اور ایک انسان کی روح ہے جو من جانب اللہ ہے، اور ایک انسان کی جان ہوئی، ایک انسان کا جسم ہوا، جسم جو نظر آتا ہے، اور ایک جان ہے جو جان جب نکل جاتی ہے تو نکل جاتی ہے، اور ایک روح ہے جس کو عام طور پر کہتے ہیں کہ روح نکل گئی، وہ من جانب اللہ ہے، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جانب سے وہ فرشتہ آتا ہے اور وہ روح پھونکتا ہے، اور پھر 4 کلمات یعنی 4 چیزیں جو ہیں وہ لکھ دی جاتی ہیں، ایک اس کا رزق لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک اس کی موت کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے، اور ایک اس کے عمل کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ وہ کیسے عمل کرے گا، اور اس کے شقی اور سعید یعنی بدبخت ہونے اور نیک ہونے کے بارے میں لکھ دیا جاتا ہے کہ آیا یہ شخص نیک بخت ہوگا یا بدبخت ہوگا، یہ لکھ دیا جاتا ہے اس وقت جب یہ اپنی ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے اور جس وقت روح پھونکی جاتی ہے اس وقت۔ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا فوالذی لا الہ غیرہ، اس ذات کی قسم جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے، ان احدکم لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ الْجَنَّةِ حَتَّى مَا يَكُونُ بَيْنَهُ وَبَيْنَهَا إِلَّا ذِرَاعٌ۔ آپ علیہ السلام نے فرمایا تم میں کوئی شخص ایسا ہے کہ جو جنت کے کام کرتا ہے، نیک کام کرتا رہتا ہے، کرتا رہتا ہے، یہاں تک کہ ما یکون بینہ و بینہا الا ذراع، اس بندے کے درمیان اور جنت کے درمیان صرف ایک ہاتھ کا فاصلہ رہ جاتا ہے، فیسبق علیہ الکتاب، اور پھر اس پر تقدیر غالب آتی ہے، تقدیر اس پر سبقت کرتی ہے، تقدیر میں جہنمی لکھا ہے، کام جنتیوں والے کر رہا ہے، اس پر تقدیر سبقت کرتی ہے، اور وہ یوٹن لیتا ہے، فَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اب وہ جہنمیوں والے کام شروع کر دیتا ہے، جہنمیوں والے کام کرتا ہے،
فَيَدْخُلُهَا، اور پھر وہ جہنم میں داخل ہو جاتا ہے۔ اس لیے کہ بندہ اگر مرا اور جہنم والے کاموں میں مرا، کبھی آپ اگلی حدیث پڑھیں گے، اس میں ہے انما الاعمال بالخواتیم، اعمال کا دار و مدار نیت پر بھی ہے اور اعمال کا دار و مدار خاتمے پر بھی ہے۔ خاتمہ کیسا ہوا یہ دیکھنا ہے۔ خاتمہ ہوتے وقت اگر جہنمی کام تھے تو جہنمی لکھا گیا۔ پھر ارشاد ہوا وَإِنَّ أَحَدَكُمْ لَيَعْمَلُ بِعَمَلِ أَهْلِ النَّارِ، اور تم میں کوئی ایسا ہوتا ہے جو جہنمی یعنی دوزخ والے کام کرتا ہے، برے کام میں ہوتا ہے، حتی ما یکون بینہ وبینہا الا ذراع، اس کے اور جہنم کے درمیان ایک ہاتھ کا فاصلہ ہوتا ہے۔ فیسبق علیہ الکتاب، اس پر کتاب سبقت لے جاتی ہے، تقدیر میں وہ جنتی لکھا ہے۔ فیعمل بعمل اہل الجنتی، اب وہ جنتیوں والے کام کرنے لگتا ہے، اسی پر اس کا خاتمہ ہوتا ہے۔ فیدخلھا، اور جنت میں داخل ہو جاتا ہے۔ یہ حدیث کیا بیان کر رہی ہے کہ بندے کو اس کے بارے میں ہونے کیا والا ہے، اس کی تقدیر کیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس کے لیے خفیہ تدبیر کیا ہے، یہ کوئی نہیں جانتا۔ بندے کو ڈرنا چاہیے کہ میرا آخر ہوگا کیا، اپنے خاتمے کی فکر ہو اور اس کے لیے کوشش کرتا رہے۔ ایک شخص، دو بھائی تھے، ایک بڑا نیک آدمی تھا اور ایک بہت برا شخص تھا۔ ایک بھائی نے 40 سال نیکیوں میں گزاری تھی، تلاوت قرآن میں، نمازوں میں، صدقہ خیرات میں، اچھے کاموں میں۔ اور ایک وہ تھا جس نے زنا میں، ڈانس میں اور دیگر شباب و کباب میں جس نے اپنا وقت گزارا۔ 40 سال تک دونوں نے اپنا اپنا وقت الگ الگ چیزوں میں گزارا۔ جو گناہ کرنے والا بھائی تھا اس کو یہ احساس ہوا کہ بہت گناہ کر لیے، اب مجھے توبہ کر لینی چاہیے، اور توبہ کرنے کے لیے اور اللہ تعالیٰ کی راہ کی طرف آ جانا چاہیے، دین کی طرف آ جانا چاہیے، نیک ہو جانا چاہیے۔ کہاں جاؤں؟ تو بھائی سب سے قریبی ہے، وہ نیک ہے، اسی کے پاس جاتا ہوں اور کہتا ہوں کہ مجھے توبہ کروا اور مجھے دین کی راہ بتا۔ اور وہ نیچے رہتا تھا، یہ سوچ کر بھائی سیڑھیوں پہ اوپر چڑھا، اور اوپر جو بھائی تھا وہ یہ سوچ رہا تھا کہ میں 40 سال سے نیکیاں کر رہا ہوں اور میرا بھائی جو ہے وہ بڑے زندگی کے مزے لے رہا ہے۔ چلو کچھ عرصہ برائیاں کر لیتے ہیں، کچھ عرصہ بھائی کے ساتھ مل کر زندگی کی رنگینیوں میں مست ہو جاتے ہیں، پھر عمر کے آخری حصے میں توبہ کر لیں گے۔ یہ سوچ کر وہ چھوٹے بھائی کے پاس آنے کے لیے نیچے اترتا ہے۔ نیچے سے اوپر جانے والا شخص اور اوپر سے نیچے آنے والا شخص دونوں ہی راستے میں گرتے ہیں اور دونوں کا انتقال ہو جاتا ہے۔ وہ شخص جس نے 40 سال برائیوں میں زندگی گزاری مگر اب چونکہ توبہ کے لیے چلا تھا، اپنی اس توبہ کی نیت کی وجہ سے اور صدق نیت کی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں داخل کر دیتا ہے۔ اور وہ شخص جو گناہوں کا ارادہ کر کے اس نے نیکیوں کو چھوڑ کے گناہوں کی طرف چل پڑا، اس کے لیے ویسا ہی فیصلہ کر دیا جاتا ہے۔ اس لیے بندے کو بڑا ڈرنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر ہمارے بارے میں کیا ہے ہم نہیں جانتے، ڈرنا بھی چاہیے اور اپنے رب کریم عز و جل سے بندہ دعا مانگتا رہے، دعا کرتا رہے۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا فرمان ہے ان العبد لا يعمل عمل اہل النار، بندہ جہنمیوں والے کام کرتا ہے، وانه من اہل الجنت، حالانکہ وہ جنتی ہے۔ بندہ جنتی ہے، وانه من اہل الجنت، وہ ہے جنتی لیکن کام کر رہا ہے دوزخیوں والے۔ پھر کیا ہوتا ہے؟ وَيَعْمَلُ عَمَلَ أَهْلِ الْجَنَّةِ وَإِنَّهُ مِنْ أَهْلِ النَّارِ، اور ایک شخص ایسا ہوتا ہے جو جنتیوں والے کام کر رہا ہوتا ہے لیکن ہوتا وہ دوزخی ہے۔ پھر حضور نے فرمایا کہ وَإِنَّمَا الْأَعْمَالُ بِالْخَوَاتِيمِ، کہ اعمال کا دار و مدار تو خاتمے پر ہے۔ کہ بندہ دوزخیوں والے کام کر رہا ہے مگر علم الہی میں چونکہ وہ جنتی لکھا ہے، تو آخر وقت میں اللہ تعالیٰ اس کو توفیق دے گا، وہ نیکیوں کی طرف آ جائے گا، توبہ کر لے گا۔ اور آپ نے دیکھا ہی ہوگا بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ وہ آخری دنوں میں اپنی زندگی کے آخری ایام میں بڑے نیک ہو جاتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی طرف توبہ کر لیتے ہیں، رجوع کر لیتے ہیں اور جنتی ہوتے ہیں پروردگار کی رحمت سے۔ اور کچھ بد نصیب اچھی زندگی گزارنے کے بعد بھی آخر ان کا برا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہمارا خاتمہ اچھا فرمائے، ہمارا ایمان سلامت رکھے۔ انما الاعمال بالخواتیم، کیونکہ اعمال کا دار و مدار خاتمے پر ہے۔ عن عائشة رضی اللہ عنہا قالت دعی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم الى جنازة صبی من الانصار۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں، ام المؤمنین عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کہتی ہیں
کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو انصار کے ایک لڑکے کے جنازے کے لیے بلایا گیا۔ فقلت یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طوبى لهذا عصفور من عصافیر الجنہ۔ تو بی بی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگی کہ یہ بچہ کتنا خوش نصیب ہے، یہ جنت کی چڑیوں میں سے یا جنت کے پرندوں میں سے ایک پرندہ ہے، کیونکہ نہ یہ جوان ہوا، نہ یہ بالغ ہوا، نہ یہ جوان ہوا، نہ اس نے جوانی کے وہ ایام دیکھے، اور نہ ہی اس کے اوپر کوئی گناہ ہے۔ لم يعمل السوء ولم يدركه، اس نے وہ دن پائے نہیں، وہ عمر پائی نہیں، اور اس نے کوئی برا کام کیا ہی نہیں۔ او غیر ذالک، یا اس طرح کی باتیں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی کہ یا رسول اللہ یہ بچپن میں ہی دنیا سے چلا گیا تو یہ جنتی ہوا، اس لیے کہ اس نے کوئی برا کام نہیں کیا۔ اور یہی قول ہے، اور ہمارا بھی اہل سنت کا یہی موقف ہے کہ اگر کوئی نابالغ بچہ انتقال کرتا ہے تو وہ رب کی رحمت سے وہ جنتی ہے۔ یہاں تک کہ اگر کوئی کافر کا بچہ بھی انتقال کرتا ہے، 4 سال کا 5 سال کا بچہ، تو جو بچے ہیں وہ جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو وہ دین فطرت پر، دین اسلام پر پیدا ہوتا ہے، پھر اس کے ماں باپ اس کو یا یہودی بنا دیتے ہیں یا نصرانی بنا دیتے ہیں یا ہندو بنا دیتے ہیں یا کوئی اور مذہب میں کنورٹ کر دیتے ہیں۔ لیکن جب بچہ پیدا ہوتا ہے جو دین فطرت ہے وہ دین اسلام ہے، تو 4-5 سال کا جو بچہ ہے وہ جنتی ہے، چاہے وہ یہودی کے گھر میں ہو یا نصرانی کے گھر میں ہو۔ اور بعض نے کہا کہ ایسے بچے آراف میں رہیں گے اور پھر اللہ تعالیٰ آخر کار ان کو جنت میں داخل کرے گا۔ تو بہرحال وہ ہوئے جنتی، مگر یہاں آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک بات سمجھائی حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، اور کہا یا عائشہ ان اللہ خلق للجنت اہلا خلقہم لہا، اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے جنتیوں کو پیدا فرمایا ہے۔ ان اللہ خلق للجنت اہلا، اہل جنت جنت کے لیے پیدا ہوئے ہیں، خلقہم لہا، اللہ تعالیٰ نے انہیں جنت کے لیے پیدا کیا ہے۔ وہم فی اصلاب آبائہم، وہ اپنے آبا کی کمر میں ہیں، اپنے باپ کی صلب میں ہیں، صلب کہتے ہیں کمر کو، یعنی ایک شخص جس کو 1000 سال کے بعد پیدا ہونا ہے، 500 سال کے بعد پیدا ہونا ہے، 200 سال کے بعد پیدا ہونا ہے، 50 سال کے بعد پیدا ہونا ہے، ابھی وہ اپنے باپ کے باپ کی پشت میں ہے، مگر اس کے بارے میں فیصلہ ہو چکا ہے کہ وہ جنتی ہے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے جنت کے لیے جنت کے اہل متعین کر دیے ہیں۔ اور اسی طریقے سے وَخَلَقَ لِلنَّارِ أَهْلًا خَلَقَهُمْ لَهَا، اللہ تعالیٰ نے آگ کے لیے یعنی دوزخ کے لیے جو دوزخ میں جانے والے ہیں ان کو پیدا کر دیا ہے، یا ان وَهُمْ فِي أَصْلَابِ آبَائِهِمْ، جبکہ وہ اپنے آبا کی پشت میں ہے، یعنی جہنم میں کون جانے والے ہیں ان کے اہل اللہ تبارک و تعالیٰ نے متعین کر دیے، اور اسی طریقے سے جنت میں جو جانے والے ہیں ان کے بھی متعین وہ بھی کر دیے کہ کون جنتی ہوں گے اور کون جہنمی۔ اب بندہ یہ سوچے کہ یار میرے بارے میں تو پتہ ہی نہیں ہے، تو پتہ کسی کے بارے میں بھی نہیں ہے۔ رب کریم عز و جل سے عافیت کا ہی سوال کرے اور اپنے رب سے اچھا گمان رکھے، یہ نہ سوچے کہ نہیں مجھے جہنم کے لیے پیدا کیا گیا ہوگا، نہیں۔ میرے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حدیث قدسی ہے، یعنی اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، حدیث قدسی یعنی اللہ کا فرمان، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے انا عند ظن عبدی بی، کہ میں اپنے بندے سے اس کے گمان جیسا ہوں، بندہ میرے متعلق جیسا گمان کرتا ہے میں ویسا ہی اس کو عطا کرتا ہوں۔ تو بندہ اگر گمان کرے اپنے رب سے کہ میرا رب مجھے بخشے گا، میرا رب مجھے جنت عطا کرے گا، میرا یقین ہے کہ میرے رب نے مجھے رسول پاک علیہ السلام کی امت میں سے کیا، میرے رب نے مجھے اچھی توفیق دی، اللہ تعالیٰ نے مجھے اچھے حال میں رکھا، اللہ تعالیٰ مجھے وہاں بھی کرم فرمائے گا، تو بندہ اپنے رب سے جیسا گمان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کو ویسا ہی عطا کرتا ہے۔ اور بندہ یہ سوچ لے کہ میں نے تو اتنے گناہ کیے ہیں، اتنی غلطیاں کی ہیں، اتنا سب کچھ کیا ہے، تو میں تو جہنمی ہوں، تو اللہ تعالیٰ کے بعد اللہ تعالیٰ سے اچھا گمان ہی رکھنا چاہیے۔ وہ الفاظ اب میں نہیں کہوں گا، اس کے اگلے جو الفاظ ہیں وہ آپ نے سمجھ بھی لیے کہ پھر بندہ جیسا گمان رکھتا ہے ویسا ہوتا ہے، تو اپنے رب سے اچھا گمان رکھے، اور توفیق من جانب اللہ ہے، پروردگار عز و جل نے دعا مانگنے کی توفیق دی تو اسی وقت توفیق دی جب اللہ تعالیٰ نے اسے قبول کرنے کا ارادہ کیا۔ اللہ تعالیٰ نے بندے کو نماز پڑھنے کی توفیق دی تو توفیق مل جانا ہی قبولیت کی ایک پہلی نشانی ہے، اور نماز پڑھنے کے بعد دوسری نماز پڑھنے کی توفیق مل جانا کہ بندہ پھر اگلی نماز کے لیے کھڑا ہو گیا، یہ پہلی نماز کی مقبولیت کی دلیل ہے۔
کہ قبول کیا جبھی تو تمہیں بلایا دوسری نماز کے لیے۔ تو اللہ کا بڑا احسان ہے، اللہ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ اپنی رحمتوں کا سایہ ہم پر رکھے، اپنی رحمت کی نظر رکھے، اور اپنے پروردگار عز و جل سے پکا یقین رکھیں کہ اللہ تعالیٰ ضرور جنت عطا فرمائے گا، اور پروردگار عز و جل کی بارگاہ میں دعا بھی کرتے رہے۔ اس یقین کا مطلب یہ نہیں کہ بندہ پھر جو چاہے کرے اور برے کاموں میں لگ جائے، نہیں، ڈرتا رہے، کیونکہ مومن ڈرتا بھی ہے اور امید بھی رکھتا ہے، خوف بھی ہو امید بھی ہو، خوف بھی ہو امید بھی ہو، دونوں چیزوں کے ساتھ چلتا رہے۔ اللہ تعالیٰ ہماری بے حساب مغفرت کرے، اور جو ہم نے پڑھا ہے، جو سنا ہے، اس پر عمل کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ آمین بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین۔ یا اللہ یا رحمن یا رحیم یا کریم یا ربنا، اے اللہ ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما، الہی ہماری مغفرت فرما، ہمیں نیک بنا، ہماری غلطیوں سے درگزر فرما، الہی اہل جنت میں ہمارا شمار ہو، پروردگار ہمارے لیے جنت لکھ دے، اپنی رضا لکھ دے، اے اللہ اپنی رضا لکھ دے، ہمارے لیے دائمی ٹھکانہ جنت لکھ دے، تیری رضا لکھ دے، ہم سے ہمیشہ کے لیے راضی ہو جا، ایسا راضی ہو کہ کبھی ناراض نہ ہو۔ اے اللہ ہمارے بیماروں کو شفا عطا کر دے، کرونا وائرس کے بیماروں کو شفا دے، جو بیمار ہیں، پریشان حال ہیں، پریشانیوں میں ہیں، اے اللہ ان بیماروں کی بیماریوں کو، پریشان حالوں کی پریشانیوں کو دور فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں اچھا روزگار عطا کر، بے اولادوں کو نیک اولاد عطا کر، اور بے چینوں کو چین عطا کر، بے سکونوں کو سکون عطا کر، بے قراروں کو قرار عطا کر، جو جس چیز کا سوالی ہے عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ اسے نصیب فرما، ہمارے وقت میں برکت عطا فرما، علم میں برکت دے، عمل میں برکت دے، اخلاص دے، الہی عبادت میں ہمارا دل لگے، تلاوت قرآن میں ہمارا دل لگے، نمازیں پڑھیں، تجھے راضی کریں، سجدے کریں، روزے رکھیں، مسلمانوں کی عیب جوئی سے بچا، اے اللہ ہمیں غیبت سے بچا، چغلی سے بچا، حسد سے بچا، الہی ہمیں دل کی بیماریوں سے بچا، ظاہری بیماریوں سے بھی بچا، باطنی بیماریوں سے بھی بچا، اور اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، اے اللہ اپنے سوا کسی کا محتاج نہ فرما، مخلوق کی محتاجی سے بچا، عافیتوں کے پھر جانے سے بچا، زوال نعمت سے بچا، در در کی ٹھوکروں سے بچا، الہ العالمین مصطفیٰ کریم علیہ السلام کی امت پر اپنا کرم فرما، تمام عالم اسلام کی خیر فرما، تمام مسلمانوں کی خیر فرما، الہی مکہ اور مدینے کی بعد اب حاضری نصیب فرما، ایمان و عافیت کے ساتھ، سلامتی کے ساتھ، شہادت کی موت مدینے میں نصیب کر۔ اللہم ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ اے اللہ ہمارے والدین کی خیر فرما، ان کا سایہ عاطفت ہم پر دراز فرما، انہیں بیماریوں پریشانیوں سے بچا، ہر طرح کی تکلیف سے بچا، الہ العالمین ہمارے بزرگوں کی خیر فرما، تمام پیران اعظام کی خیر فرما، اہل اسلام کی خیر فرما، قبلہ شیخ طریقت امیر علیہ سنت کی حفاظت فرما، تمام مسلمانوں کی حفاظت فرما، اسپتالوں میں اب تک جو مریض ہیں مولا شفا عطا کر دے، خیر کے ساتھ وہ اپنے گھر واپس لوٹے، اے اللہ کرم کر دے، میرے مالک کرم کر دے، تمام بیماروں کو شفا دے دے، یا شافی الامراض یا شافی الامراض یا شافی الامراض، اشفی مرضانا یا اللہ، اشفی مرضانا یا اللہ، اشفی مرضانا یا اللہ، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین، اللہم رب يسر ولا تعسر وتمم علينا بالخير وبك نستعين يا فتاح يا عليم برحمتك استغيث، اللهم انصرنا فإنك خير الناصرين، اللهم ارحمنا فإنك خير الراحمين، اللهم احفظنا فإنك خير الحافظين، اللهم اهدنا صراطك المستقيم فسهل يا إلهي كل صعب بحرمة سيد الأبرار سهل، وصلى الله تعالى على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين والحمد لله، جزاكم الله خيرا، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔